آپ کے چینل سے جی ٹھیک ہے، آپ کے چینل سے ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو آپ کے چینل پہ آتے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں بچے اویلیبل ہیں، حافظ بچے ہیں اور یہ تراویح سنا سکتے ہیں جتنے دن کا بھی چاہے۔ ایک بچہ ہوتا ہے کہ 27 دن کا سنا پاتا ہے، اور بعض بچے ایسے ہیں جو کتنے بھی دن دیں، 2 دن 4 دن وہ سب سنا دیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے ہاں بچے اویلیبل ہیں اور بچے موجود ہیں، آپ آئیں اور رابطہ کریں، انشاءاللہ بچے مل جائیں گے۔ قاری الطاف صاحب، یہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ مکاتب میں بچیوں کو آپ داخل کیجئے، ڈالا کیجئے، تو کس طرح کا مکاتب ہونا چاہیے، ذرا سا وضاحت کر دیجئے۔ اس لیے کہ آج کل جو ہے تو وہ دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور دنیاوی اصلی تعلیم بھی ضروری ہے، تو کیا کلکتہ میں اس طریقے کا کوئی مدرسہ یا مکتب ہے یا آپ لوگ قائم کریں گے؟ جی دیکھیے، مدرسہ اور مکتب ہے اور کام بھی کر رہا ہے اور آگے بھی کام کرے گا۔ مفتی صاحب نے ایک بات اور کہی کہ ماحول کی ضرورت ہے، صرف علم ہونے سے نہیں ہوگا، اس کو بچانے کے لیے ماحول کی ضرورت۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ حفظ کیا، بہت بہترین، لیکن جب گھر گیا فارغ ہو کر کے تو وہاں اس کے گھر میں کوئی ماحول نہیں، نہ قرآن پڑھنے کا ماحول، نہ نماز، وہ دھیرے دھیرے بچہ بیک فوٹ پہ آتے آتے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے، تو مفتی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ماحول بنائیے، ماحول پیدا کیجیے گا تو بچے پھر اس میں پھنسیں گے نہیں۔ واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح۔ السلام علیکم۔ میں یہ قاری صاحب کے لیے بولنا چاہتا ہوں کہ جو دن رات قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں وہ ہر دم اچھے انسان ہوتے ہیں پہلے، کیونکہ کوئی بھی دھرم، چاہے وہ قرآن ہو، گرو گرنتھ صاحب ہو، چاہے گیتا ہو، کوئی بھی جگہ میں نفرت کی بات نہیں لکھی ہے۔ اور جو یہ کتابیں پڑھ لیتا ہے وہ ایک اچھا انسان بننا فخر کرتا ہے۔ تو آج بہت اچھا لگ رہا ہے کہ قاری صاحب نے ایسے ایک پروگرام میں بلایا ہے کہ میں نیچے بیٹھ کے تھوڑا آج کے پروگرام کے بارے میں بھائی صاحب سے ذکر کر رہا تھا، تو پتہ لگا کہ یہ بچے جو ہے پوری قرآن یہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، میں ویسٹ بنگال مائنورٹی کمیشن کا ممبر ہوں، بنگال کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، اور میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہم لوگ کی وزٹ ہوتی ہے، اور اکثر ہم مدرسے میں جتنے مدرسے ہوتے ہیں یا اور کوئی مسلم انسٹیٹیوٹس ہوتی ہیں، وہ لوگ آ کے ہم لوگ سے ملتے ہیں، ہم لوگ وزٹ بھی کرتے ہیں۔ بہتوں کی غلط فہمیاں ہیں کہ مدرسہ میں ہر دم ایک طریقے کے ویلیوز ڈالے جاتے ہیں، اور وہاں جو بچے نکلتے ہیں اس میں ایک طرح کی جو سوچ دی جاتی ہے۔ پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دم غلط ہے، بیکاز میں جس مدرسوں میں گیا ہوں پورے ڈسٹرکٹس میں، وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ جو تعلیم ہے کتنے ادب سے، بیکاز ہمارا جو گروکل ہوتا تھا پہلے، یہ تو گروکل ہی ہے، پرمپرا، جو استاد ایک اپنے بچوں کو دیتا ہے، آگے وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو خالی جو بھی کتاب جو ہم لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ ہم خالی کتاب پڑھتے ہیں، پر یہاں پر نالج کے ساتھ کلچر، ٹریڈیشن، ریلیجیس ویلیو بھی سکھائی جاتی ہے۔ اور قاری صاحب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے جب بتایا تو میں بولا میں ضرور آؤں گا۔ آج صبح بھی انہوں نے میسج کیا، انہوں نے سوچا کہ شاید
याद ना रहे, पर मैंने इमीडिएटली कहा 9 बजे मैं आऊंगा, और मैं 9 बजे पहुंच गया इधर। हमारे बड़े अच्छे दोस्त जो अकील साहब हैं, वो बहुत दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है, तो इतने अच्छे अच्छे इंसानों से यहाँ आके मैं मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर जितने बच्चे बैठे हैं उनको मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि पहले अच्छे इंसान बनो। आपने आज एक बहुत ही अहम दिन है आपके, कि आपकी दस्तारबंदी होने वाली है। तो ये जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के बाद मिलने जा रही है, इसको आप एक एक जो बच्चा है वो एम्बेसडर के तौर पर इसका प्रचार प्रसार करे कि हम सब, चाहे हम कोई भी धर्म मानते हो, पहले अच्छे इंसान बने, एक दूसरे के लिए खड़े हों। और मैं फक्र है कि मैं बंगाल में पैदा हुआ हूं और कलकत्ते में रहता हूं। मैं यहाँ का ही ब्राउन एंड बॉटम हूं कि हम एक इतने अच्छे स्टेट में रहते हैं जहां हम लोग को इस तरह की मजलिसें, इस तरह के हमारे जो आपसी संबंध को बढ़ावा दिया जाता है और कोई रोक टोक नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे आगे, हमारे जो यूथ है, जो आप लोग ये करते हैं, उनमें मैं हर जगह में ये बोलता हूं कि कुछ बहुत गलत फहमियां हैं इस्लाम के बारे में, जिहाद के बारे में, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो बच्चे हैं उनको ये भी सिखाया जाए कि ये जाके दूसरों को, दूसरे की भी जो रिलीजन है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, आप लोग को उसकी भी तामील होनी चाहिए कि वो क्या है, क्या बोलते हैं। और दूसरों को इस्लाम के बारे में भी आप जो गलत फहमियां उसको दूर करें। इसमें एक ही चीज होता है कि जो हम बोलते हैं इंटरफेथ डायलॉग। ये हमारा एक फोरम है, यूनाइटेड इंटरफेथ फाउंडेशन इंडिया, जहां पर हम लोग सब धर्म के एक साथ, जो रिलीजियस लीडर हो, कम्युनिटी हेड हो, सब एक साथ मिलकर कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को जानें। क्योंकि मैं ये ऐसी सोच रखता हूं, मैं 40 साल से इंटरफेथ डायलॉग के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, और मैं सोचता हूं कि आप कोई भी मसला देखिए जो दुनिया में होता है, वो इग्नोरेंस के कारण होता है कि हम जानते नहीं हैं। हमको जो कुछ हमको मालूम है, हम उसको अपना बना लेते हैं। हम अगर मेल जोल दूसरे कौमों के साथ एक साथ करेंगे तो हम आपके बारे जानेंगे, आप हमारे बारे जानेंगे। क्या होता है, उससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। एक बार प्यार मोहब्बत बढ़ेगा तो हमारी जो ब्रदरहुड है, बॉन्डिंग जो है, वो स्ट्रांग होगी। हम दुनिया के आदमी बोलते हैं पीस, हार्मनी, वर्ल्ड पीस बोलते हैं, कैसी रहेगी? हम लोग मेल जोल बढ़ाएंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, और तभी करके हम जो भी धर्म में हम हैं, हम एक ही वो अल्लाह या वाहिगुरु, उसी को उपासना करते हैं, उसी की हम इबादत करते हैं। और मैं आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, जो आगे आज जो पगड़ी रस्म होगी, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और कारी साहब को बोलता हूं कि जब भी कोई भी हमारी जरूरत पड़े, हम लोग सब जब हम बोलते हैं तो हमारे यूनाइटेड इंटरफेथ फाउंडेशन के तरफ से बोलते हैं। जितने धर्म हम लोग गुरु सब एक साथ हैं, जितने हम लोग कम्युनिटी सब आपके साथ हैं, और कहीं भी अच्छा काम हो रहा हो, हम लोग सब आपके साथ हैं। और आपको बहुत बधाई देते हैं कि ऐसा प्रोग्राम आपने किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और 26 जनवरी आने वाली है, आप लोग सब बोले कोई भी जो धर्म है या कोई भी हम लोग जो जिसको भी फॉलो करते हैं, वो नफरत नहीं सिखाता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. इनके अब्बा ने हमसे पढ़ाया और कलकत्ता का पहला सबा अशरा के कारी इनके वालिद साहब कारी मोहम्मद नसीम साहब जो बेलगशिया में अच्छा मदरसा चला रहे हैं। ये कुरान का मौजूदा है। अगर ये बोलूँ वो बात क्लियर नहीं होगी, ये आप लोग जब तक नहीं बोलेगा मैं ये बच्चा इसी तरह अगर रामायण पढ़ता तो उसको रुपये की बारिश हो जाती, चांदी सोना फेंक दिया जाता है। लेकिन हम लोगों के अंदर इतनी कुव्वत ईमानी नहीं है। बहरहाल अफसोस का हम इजहार करते हैं और कुरान का एक मौजूदा जो है आपके सामने इसने पढ़ा है उसको हम बताते हैं। देखिए अगर जैसे मुफ्ती मोहित साहब ने कहा कि अगर तरबियत माहौल अच्छा किया जाएगा तो इंशाल्लाह आपके हमारे बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। लेकिन पबजी से और फ्री फायर से हटाना हम लोगों का काम। हम लोग भी इसमें गुलामी चले जा रहे हैं, मदरसे के बच्चे भी, स्कूल के बच्चे भी। लेकिन वबा आती है, हम वो कौन है जो तूफान से लड़कर आगे बढ़ते हैं। पबजी में हम कहाँ पढ़ते हैं, फ्री फायर में क्या पढ़ते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अमल की तौफीक अता करे। मेरे वालिद मोहतरम कारी अल्ताफुर रहमान साहब, कारी मुशाहिद हुसैन साहब, काफी सज्जाद साहब, कारी मोहम्मद नसीम साहब से गुजारिश है और जनाब मौलाना साहब से गुजारिश है कि वो इस बच्ची जो हाफिजा बनी है अल्हम्दुलिल्लाह इसको इस पैकेट के अंदर निकाब है, बुर्का है और सूट वगैरह है, वो उस बच्ची को दिया जा रहा है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और मजीद इसको कुरान पढ़ने की और उसको बार बार दोहराने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। आलम तकी साहब हाफिज होने वाले बच्चे के सर में दस्तार फजीलत बांधी जा रही है। ये भी एक बात है कि पूरे हिंदुस्तान में हाफिजों के सरों पर दस्तार कभी नहीं बांधी जाती। पहली दस्तार जो है वो अजमतिया की देन है। अजमतिया ने इसकी शुरुआत की। ये मदरसा वो कारखाना है जहां दिल बनाया जाता है इंसान का। आप देखिए यहाँ हर बरस एक मौजज़ा कुरान का। थोड़ा घूम जाइए थोड़ा सा। हाँ। हजरत हाफिज कारी मोहम्मद नसीम आजमी साहब, हाफिज खालिद साहब, हाफिज कारी मुशाहिद इस्लाम साहब, हाफिज मुजम्मिल साहब और जनाब उमर उवैस साहब और तमाम दीगर उलमा-ए-किराम के हाथों
بچے کی دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے. یہ ایک روح پرور منظر ہے، اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے کچھ معلومات کی ہے ہمیں، لیکن نام لینے منع کیا گیا ہے کہ 20,000 سے قریب بیٹے بچوں کو انعام ملا ہے، نقصی بھی نہیں ہے، سب ملا کر کے. تو یہ جنہوں نے دیا ہے بہت بڑا کلیجہ چاہیے ان کو. 5 روپیہ فاتحہ میں 11 ابھی بھی 11 ذرا سا کچھ سمجھو. اس لیے ان لوگوں کو جو انعامات دیا گیا الحمدللہ بہت اچھا خاصا چیز ہے، لیکن سب سے بڑا انعام اللہ نے دیا ہے وہ اپنے قرآن کو ان کے کلیجے میں ان کے سینے میں سمو دیا. اور یہ دعا جو یہ امام لوگ پہنتے ہیں جی، یہ سرٹیفکیٹ شیخ فرحان، یہ حافظ کوثر تعلیمی صاحب کے لڑکے ہیں. اور انہوں نے مجھ سے جب دور کیا تو ایک بیٹھک میں 6 پارا سنا. اور معلوم یہ ہوا کہ جب سنا گیا تو ایک قرآن ایک دن میں، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں میڈیا کے سامنے کہ جن کو حافظ کی ضرورت ہو رمضان میں تراویح پڑھانے کی مدرسہ باب القرآن سے رابطہ کریں. یہ آپ اس کو حفاظت سے رکھیے گا، پاسپورٹ وغیرہ اور بھی کچھ معاملے میں یہ کام آئے گا. اور اگر اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی مگر اسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں. یہ بچے حافظ قرآن رسول اللہ کے پیارے ہیں، رسول اللہ کے پیارے ہیں. سامعین اپنے دل میں کوئی ایک بات وہ بیٹھا لے اور اس پر عمل کرے تو یہ سمجھیے کہ جلسہ کامیاب ہے. ابھی آپ کے سامنے دستار فضیلت ہوگی، دستار بندی ہوگی، بزرگوں کے ہاتھوں سے بچے اور بچیوں کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی. یہ نہایت سعادت مندی کی بات ہے اور ہم سب لوگوں کے لیے. اللہ کا کلام حفظ کرنے والے بچوں نے حفظ کیا. انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، ان کے استاد نے اپنے استاد سے پڑھا، ان کے استاد نے ان تمام استاد سے پڑھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن پاک کے عالم اور قاری ہیں، اور انہوں نے قرآن پاک پڑھا آقا انعامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے قرآن پڑھا حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام سے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک پڑھا اللہ تعالیٰ سے. یہ طویل سلسلہ ہے. دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کا یہ سلسلہ محفوظ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن صرف اور صرف یہ قرآن پاک ہی کا اعجاز ہے کہ اس کا سلسلہ طالب علم سے لے کر اور خود اللہ جل جلالہ تک ہے. یہ بہت ہی فضیلت کی بات ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ہاں کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، بلکہ صرف اور صرف ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قرآن پاک ہوتا تھا.
اور اسی قرآن کو پڑھ کر بڑے بڑے مفسرین، محدثین، فقیہ، نہ جانے کیسے کیسے علماء اور فضلاء پیدا ہوئے. قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مجمع لگتا تھا، بھیڑ اکٹھا ہوتی تھی، اور قرآن کی تلاوت سن سن کر وہ ایمان لاتے تھے، اور ایمان والوں کی جماعت بڑی ہوتی تھی. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب قرآن پڑھا جائے تو وہاں کفار مکہ آ کر کے ہنگامہ کرتے تھے، شور مچاتے تھے، تاکہ یہ قرآن ان کے کانوں تک نہ پہنچے اور کان کے راستے سے دل تک نہ پہنچے کہ اس پر یہ عمل کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاکی میں ان کا جواب دوسری جگہ دیا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، تاکہ تمہارے دل میں اس کا اثر نہ پہنچے، سیٹی بجاؤ. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، ہنگامہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ. طابق النار بالنار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اپنے کان کو لگاؤ. اس نے کہا تھا ہنگامہ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَمِعُوا لَهُ، سنو اور کان لگاؤ، اس کو پڑھ سنو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے. یہ ہے قرآن. قرآن پاک کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. یہ قرآن ہے، پہاڑ پر اگر نازل کر دیا جاتا تو قرآن کی عظمت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا. یہ ہے قرآن. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. قرآن کو پیش کیا گیا آسمان پر. آسمان کتنا بڑا ہے؟ چھوٹا سا ہے، 7 آسمان ہے، ایک ٹکڑا بھی اگر گر جائے تو آپ نہیں سمجھ سکتے. پھر پیش کیا گیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین پر، اور پھر اس کے بعد پہاڑ پر سبوں نے قرآن کی عظمت اور جلالت کے سامنے سرنگو ہو گیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ڈر انکار کیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اس کو انسان نے اٹھا لیا. کس نے اٹھایا؟ انسان. ایک معمولی سا لوتھڑا اس نے اس کو اٹھا لیا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرآن یہ حیات ہے، قرآن یہ روح ہے، اور یہ قرآن جس کے دل میں سما جائے گی، جس کے دل میں قرآن آ گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رہے گا، اس کی حیات قائم حیات رہے گی. انسان تو مر جائے گا
لیکن اس کی روح زندہ ہے، اور روح اور اس میں علم اور معرفت دنیا کے بھی اندر ہے. مر جائے گا تو قبر کے اندر بھی ہے، قبر سے ہٹنے کے اندر بھی ہے، اور ہٹنے کے بعد جنت تک بھی ہے. حافظ کبھی مرتا نہیں ہے، عالم کبھی مرتا نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جو قرآن کے اٹھانے والے ہیں، کبھی ان کو موت کاری نہیں ہوتی. بدن مر جاتا ہے، بدن تو مرنے ہی ہے، لیکن قرآن روح کی غذا ہے، وہ کبھی مرنے کا چیز نہیں ہے. اور میرے محترم ایک بات نوٹ کر دوں، آپ سب آدمی اس کو غور سے سنیے کہ حافظ قرآن چھوٹے چھوٹے بچے جو کچھ سمجھنے والے ہیں، یہ کیا سمجھیں گے؟ 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے قرآن کو حفظ کر رہے ہیں. یہ حفظ کیوں کر رہے ہیں آپ بتائیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور حفاظت کا ذریعہ جس کو بنایا ہے وہ بھی دائمی حافظ ہونے والا ہے. قرآن کی خدمات تو ایسے ایسے لوگوں نے کی ہے، قرآن کی خدمات ایسے ایسے لوگوں نے کی ہے کہ آپ ان لوگوں کو سمجھ نہیں پا سکتے. قرآن کے کتنے سپارے ہیں، غور سے سنیے، کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنے جملے ہیں، کتنے اس میں حروف ہیں، کتنے حرکات ہیں، کتنے سکنات ہیں، یہ ساری کی ساری موجود ہے. کسی کتاب میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی، کسی کتاب میں نہیں ملے گی. یہ تو اللہ کا فضل ہے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حدیث میں آیا ہے، کہا گیا کہ قرآن کے حافظ مشابہ ہیں آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس لیے کہ آپ نے بھی قرآن فَإِذَا قَرَأْتَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، اپنی زبان کو ہلاتے تھے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اس قرآن کے آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. خود اللہ کا قرآن، جب خود خدا کی صفت قرآن ہے تو ظاہر بات ہے آپ کو کہا گیا کہ ہم اس کو آپ کے سینے میں جمائیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب لا تحرک به لسانک لتعجل به إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اور جب ہم پڑھیں آپ بھی پیچھے پڑھتے جائیے. تو گویا کہ یہ قرآن کے پڑھنے والے آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آیا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس نے اپنے بچے کو دیکھ کر قرآن پڑھا دیا، غور سے سنیے، دیکھ کر کے قرآن پڑھا دیا، ناظرہ قرآن پڑھا دیا، تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اور اگر کسی نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا، قرآن کا حفظ کرا دیا، تو اس بچے کو یہ حق دیا جائے گا کہ اپنے خاندان میں سے 10 آدمی کی سفارش کرے جس کے پر جہنم واجب ہو چکی ہو. یہ 10 کیسے آدمی کی سفارش کرے گا حافظ قرآن؟ اندازہ کر لیجیے، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے. اب کسی کے گھر میں اگر 2-4 حافظ ہوئے تو کتنے لوگوں کی سفارش ہو جائے گی. میرے محترم، اور حافظ کا کیا مقام ہوگا؟ حدیث میں آیا ہے
آقا نامدار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں حافظ کے والد کو بلایا جائے گا، اس کی تاج پوشی ہوگی. تاج پوشی جانتے ہیں؟ اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا. کہاں؟ ہندوستان میں اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کو بادشاہ بنانے کے لیے اس کے سر پر تاج رکھا جاتا ہے. کتنا احساس ہوتا ہے اس آدمی کا، بادشاہ بن گیا بھائی، سارے رعایا آ گئے. کچھ اور اگر آدمی ہوا تو دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بلا لیا کہ ہمارے ملک کا جو بادشاہ بنے گا، وزیر اعظم بنے گا، اس کی تاج پوشی ہوگی. بہت سے لوگ آ گئے. کچھ لوگ وہ آئیں گے جو زندہ ہیں، لیکن غور کرو والدین والد کو بلایا جائے گا، قیامت کے میدان ہے اور اس کی تاج پوشی ہوگی اور اولین آخرین ہر کے تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہوں گے. کتنا بڑا اعزاز ہوگا، پورا میدان حق منافع ہو جائے گا. پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا یہ کون لوگ ہے؟ کہا جائے گا کہ وہ آدمی ہے کہ اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے. جب جس کے والد کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو ان کے بچوں کے ساتھ وہ حافظ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنات کے درجات کو طے کرتے جاؤ. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہوگی. میرے بھائی اس کو معمولی مت سمجھیے گا، اس کو معمولی مت سمجھیے گا. آج اگر کوئی کہہ دے گا کہ ہم ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں تو مقدمہ قائم ہو جائے گا، گرفتار کر کے اس کو لے جائے گا. لیکن ایک حافظ جو مشابہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کے سر پر وہ تاج پوشی فرمائیں گے، سلام ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بھلا بتائیے کتنا بڑا اعزاز ہوگا حافظ کے والد کے ساتھ. میرے بھائی قرآن یاد کرنے والے بچے یہ سمجھ لیجیے آپ کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. بوڑھے لوگ یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن 6 سال 5 سال کا بچہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اس کو رٹ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر رہا ہے. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، وقت ہو گیا ہمارے صاحب ہم ختم کرتے ہیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں تو سنیے. حافظ قرآن کبھی مرتا نہیں ہے، کبھی اس کا جسم کو آگ نہیں لگتی ہے. اگر حافظ قرآن کسی غلطی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو پورا جسم جل جائے گا، لیکن جس سینے میں قرآن محفوظ ہے جہنم کی آگ اس میں حرام، اس کو جلا نہیں سکتی. غلطی سے اگر کوئی ہو گیا. اور میں آپ کو تازہ واقعہ بتاتا ہوں، بہت تازہ واقعہ، 1400 سال کا واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے یہاں مغربی چمپارن میں ایک مدرسہ ہے سمرا، غور سنیے، سمرا مدرسہ ہے. حضرت خان صاحب کو معلوم ہوگا، وہاں کے حافظ بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے. اب اس کے جو بانی تھے وہ حافظ بادشاہ صاحب تھے، وہ نابینا تھے. حافظ بادشاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، صبح بہت زمانہ ہو گیا ان کے انتقال ہوئے. انتقال ہو جانے کے بعد لوگوں نے ان کو عام قبرستان میں حافظ بادشاہ صاحب کو دفن کر دیا. آپ ہماری بات سنیں، آپ حضرات ہماری طرف متوجہ ہوں، آپ حضرات ہماری طرف متوجہ ہوں. تو حافظ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے قبرستان میں دفن کر دیا. نابینا تھے، دفن ہو گئے. 10-20 سال کے بعد قبرستان کی طرف سے سیلاب آیا. وہ پہاڑی علاقہ ہے، ادھر نیپال کی ترائی سے سیلاب بہت آتا ہے.
تو سیلاب آیا، اور سیلاب آنے کے بعد حافظ صاحب نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ بیٹا تم مجھے بچا لو. خواب تو خواب ہوتا ہے، صبح ہوا بھول گیا، صبح ہی بھول گیا. دوسرے دن پھر خواب کیا ہے کہ بھائی تم سے کچھ کہا تھا میں نے، مجھے بچا لو. پھر وہ بھول گیا. تیسرے دن کہا کہ آج اگر تم ہم کو نہیں بچاؤ گے تو پھر کبھی تم سے ہماری ملاقات نہیں ہوگی. جب حافظ صاحب نے یہ کہا تو اس کا کان کھڑا ہو گیا. لوگوں سے کہا، علماء سے پوچھا کہ بھائی حافظ صاحب نے ایسی بات ہم کو بتلائی ہے. کہا کہ حافظ صاحب کہاں دفن ہے؟ کام قبرستان میں. سیلاب کا رخ اسی طرف تھا. ہم قریب تھا کہ حافظ صاحب کی قبر کو سیلاب کا ریلا آتا اور ان کی ناش میں باغ ہو جاتا. سارے لوگ آئے، مردہ خانی منگایا گیا، اس پر قاری صاحب کو قبر سے نکالا گیا. 10-20 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، ان کی کفن میں داغ تک بھی نہیں تھا، داغ دھبا بھی نہیں لگا تھا. اب پورا جسم حافظ صاحب کا اسی طریقے سے سالم تھا. سمرا کا رستہ ہے، اس کے احاطے میں قبر کھودی گئی اور حافظ صاحب کو وہاں دفنایا. یہ 1400 سال کے بعد قرآن کے خاتم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملہ کرتے ہیں. میرے محترم، اگر تم اللہ کی کتاب کو پڑھو گے، اللہ کی کتاب سے آپ کو ہرا کہہ رہا ہے میرے بھائی، ہرا کہہ رہا ہے کہ ہم ستائے ہوئے، ہم مظلوم ہیں. کیوں ستائے ہوئے ہو؟ کیوں مظلوم ہو؟ تم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. آپ نے دیکھا کہ گیند دیکھا ہے، اس کو زمین پر زور سے پٹکیں گے. جب زور سے زمین کو پٹکیں گے، زمین پر گیند کو پٹکیں گے تو اچھل کو اوپر جائے گا. وہ گیند کا کمال نہیں ہے، کمال اس کا ہے تو اس میں ہوا بھرا، ہوا آپ نے بھر دیا ہے. گیند میں سے ہوا نکال دیجیے اور زمین کو اٹھا کر پٹک دیں گے، زمین پر پڑا رہے گا. قرآن مسلمانوں کی غذا تھی، وہ ہوا تھی، اس ہوا کو تم نے نکال دیا ہے. تو آج افریقہ میں ساری قوم تم کو اپنا نخبہ بنانا چاہتی ہے. آج بھی اگر تم قرآن کے ساتھ تمسک کرو گے، قرآن کو پڑھو گے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رہو گے، تو قرآن کے پڑھنے والے کو اللہ کی کتاب ہے. بتاؤ، جس کو جاہل کہا جاتا تھا، جس کو گوان کہا جاتا تھا، جو برسوں برس سے جنگ کرتے تھے، جدال کرتے تھے، اور ان لوگوں نے جب قرآن کو پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم لگایا ہے. رضی اللہ عنہم لگایا ہے. اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی ہو. یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائی. اب قرآن کی خدمت کرنے والے تو قرآن کی خدمت کیا ہے. میں نے کتاب میں پڑھا تھا، ایک آدمی نے قرآن یاد کیا. آپ سن لیجیے، آج نعوذ باللہ من ذالک ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آج روئے زمین سے، اور سنو، روئے زمین سے قرآن کے ایک ایک نسخہ کو لے کر جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، دریا برد کیا جائے، تو کل اسی طریقے سے جو قرآن لکھا ہوا تھا، سونے اور ہیرے جواہرات کے پانی سے ایمان والوں کے سینے سے لکھا جائے گا، تمہارے سامنے آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن کی خدمت کرنے والے نے تو ایسا خدمت کیا میرے بھائی. ایک صاحب نے کہا، میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، ایک صاحب نے یہ کہا کہ قرآن تم کو کیسا یاد ہے؟ اپنے بیٹا سے کہا ابا ہم کو قرآن ایسا یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ الحمدللہ. کہا تمہارا قرآن ابھی کچا ہے. کہا ابا آپ کا قرآن کیسا یاد ہے؟ کہا میرا قرآن تو ایسا یاد ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے قرآن
کہ اس کے زبر سے پیٹ تک کو معاف کرتا ہے. ایک صاحب نے قرآن لکھا، اب قرآن لکھنے کے بعد ایک حافظ صاحب کو دیا کہ دیکھیے تو اس میں زبر دیر پیش کی غلطی تو نہیں ہے. حافظ صاحب نے کہا میرا اتنا نہیں ہے، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، ہم ہر کام بولتے جاتے ہیں تم بنا پہ رہو. الحمدللہ الحمدللہ حمزہ کے اوپر زبر ہے، لام کے اوپر جزم ہے، ہاء کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر جزم ہے، دال کے اوپر پیش ہے. اب پورا قرآن جہاں زبر کیا تھا، زبر دے پیش اللہ تبرات کے ساتھ کہ اللہ کا الفاظ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے بھائی کہنے کے لیے تو بات بہت ہے اور میری طبیعت بھی نہیں آمادہ ہے، اور آپ حضرات بھی سنیں گے بہت سے ہمارے علماء اسٹیج پر تشریف فرما ہے، اور قاری صاحب کی محبت میں بس مت پوچھیے. اب ہم کیا بتا رہے آپ کو، یہ ان کے مسلمانہ شفقت ہے. ہمارے استاد کے قال مقال ہے، قاری صاحب کہتے ہیں میں ان کا ایک ادنا شاگرد ہوں کہ تمہاری بات جب ہوتی ہے نا ٹیپو سلطان میں تو میں اس بات کو سن کر کے اب پھر سے ہٹ جاتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے. یہ ان کی بڑائی کی بات ہے، ورنہ من عالم سے مندانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجلس سے جن مجلسوں کو بارے میں روایات آتی ہے کہ ایسے مجلسوں میں رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور جب تک یہ مجلس قائم رہتی ہے اس وقت تک نامہ اعمال میں آپ کے ثواب کو اضافہ کرتا ہوا فرشتہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ کے نامہ اعمال میں ثواب بڑھتے چلے جاتے ہیں. محترم حضرات، قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ جسے آپ پڑھیں گے تو قاری قرآن بن جائیں گے، سنبھال کر پڑھیں گے تو قاری بن جائیں گے، تفسیر کرنے بیٹھیں گے تو مفسر بن جائیں گے، مصلی میں سنائیں گے تو امام بن جائیں گے. اسی قرآن کو لے کر جب آپ مناظرے کے میدان میں آئیں گے تو مناظر مبلغ بن جائیں گے. آئیے میں کہتا چلوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے تقابل میں آج تک دنیا کی کوئی کتاب ٹک نہ سکی، بلکہ اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد سے جتنی بھی کتابیں پچھلے آسمانی تھیں سب کو منسوخ کر دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد دنیا میں اگر لوگوں کے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ کوئی کتاب بنے گی تو یہ ہدی للعالمین اور یہ ہدی للمتقین والی کتاب جو رحمت للعالمین پہ نازل ہوئی ہے، یہ کتاب وہ ہے کہ جسے پڑھنے والا حافظ بن جائے، جس لکڑی کے اوپر رکھی جائے وہ ریحل بن جائے، اور جس جزدان کے اندر رکھی جائے، جس کپڑے کے اندر رکھی جائے وہ جزدان بن جائے، اور جس سینے میں جن سینوں میں اسے محفوظ کیا جائے وہ حافظ قرآن بن جائے. تو کیوں میں کہتا چلوں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ نسبت بھی بڑی چیز ہوتی ہے کہ جس سے اس کی نسبت جڑ جائے وہ دنیا میں سب سے اعلیٰ، دنیا میں سب سے اعلیٰ اور دنیا میں سب سے اونچے مقام والا ہو جاتا ہے. اور میں یہ بات کو بنا جھجک کہنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا کہ خادم قرآن اگر میں آج کے اس مجلس کے حوالے سے، اس رونق مجلس کے حوالے سے میں قاری قرآن محترم جناب الطاف الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک بات کروں. مجھے آج بھی وہ زمانہ یاد ہے جب میں طفل مکتب تھا، ابھی بھی میں طالب علم ہوں، جب میں طفل مکتب تھا اور کمپٹیشن قرآن کے تعلق سے 5 سرکت سے اندر تھا. قاری صاحب محترم اس مجلس کے جج ہوا کرتے ہیں، آج ہمیں نہیں پتا وہ کیا نہیں. اس وقت جب یہ جج تھے اس وقت کمپٹیشن قرآن پاک ہوا کرتی تھی. قاری صاحب کی دیانتداری کے اوپر قربان جاؤں کہ جس طریقے سے قاری صاحب نے قرآن کی خدمت کی، خادم قرآن کہلائے. آج یہ ہندوستان میں ان کا بول بالا ہے، بلکہ یوپی کے اندر جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو قاری صاحب کے حوالے سے کسی نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک قاری صاحب رہتے قاری الطاف الرحمان صاحب، انہوں نے قرآن کی خدمت بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی ہاں، اور ان کو
नस्बत में जिन साहब ने वो मजलिस मुनाकिद की थी, कारी साहब उसमें जज हुआ करते थे, जज थे उस वक्त। बहुत ही अच्छे अंदाज में मैंने कारी साहब को सुना, उस वक्त से तहिया कर लिया था और दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला से कि अज़मत कुरान के ताल्लुक से और निस्बत कुरान के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला मर्दे दफ्तर हम सबको खातिम कुरान बना के रखे। ये आज उसका जो है सरमाया आप हजरात देख रहे हैं हाफिज कुरान की शक्ल में, ये कारी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का देन है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि निस्बत कुरान भी बहुत बड़ी चीज है। ये निस्बत ही कुरान है कि जिसकी वजह से आप सब यहाँ मौजूद है और वो मंजर आप हजरात अपनी आंखों से देखेंगे कि जब सरों पर दस्तार बांधी जाएगी, ये कारी साहब दामद बरकातुहुल आलिया और यहाँ का मुशफिक असातिज़ा किराम की मेहनत का सबरा है जो आप हजरात देखेंगे। मोहतरम हज़रात, कुरान वो किताब है जो हम सबों के हिदायत के लिए नाज़िल की गई है और ये कोई मामूली बात नहीं। अगर आप खिदमत कुरान में अपनी जिंदगी सर्फ कर रहे हैं तो दुनिया के सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है। आप जरा इस बात की तरफ अपनी तवज्जो ले जाएं, जिस लकड़ी पे हम लोग कुरान रखते हैं वो रेहन। आखिर क्या वजह बनी कि जब वो कुरान के साथ उसकी निस्बत जुड़ गई तो कुरान के साथ साथ हमने भी उसको सीने से लगा लिया। कपड़े मामूली चीज है, एक कपड़े को हम दस्ती बना लेते हैं, उसमें अपने नाक पोछा करते हैं, पसीने को पोछा करते हैं और भी दीगर चीजें मुंह साफ करके खाना खाते हैं जो साफ करते हैं। लेकिन वो जब जुज़ान की शक्ल में आती है कुरान के रखने के लिए कि कुरान उसमें रखा जाए, तो उसके धुले हुए पानी को भी हम लोग नाली में नहीं बहाते, धुले हुए पानी को भी नाली में नहीं बहाते। तो पता चला कि निस्बत कुरान भी बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को कहने से सुनने से ज्यादा निस्बत कुरान पर आने जमने और उस पे ईमान भी बैठ के साथ साथ उसको अपने सीने से लगाकर और अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा है कि जो कुरान के मुताबिक हमारे नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा वही कामयाबी। तो आज की ये मजलिस जो हम सबों को अल्लाह तबारक व तआला ने नसीब फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान के अज़मत से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब मदायरी, इमाम और खतीब टीपू सुल्तान शाही मस्जिद धर्मशाला, हम आप अच्छी तरह से हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी सरपरस्ती में मुसलमानों का काफिला रवा है। हम चाहेंगे अपने बुजुर्ग से कि वो अपनी तकरीर से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी नसीहतों से हमें नवाजें। बहुत ही अहम नाम, कहने को तो हर आदमी चेहरों की भीड़ में खुद को बड़े बड़ों का बराबर बताएगा, कहने को तो हर आदमी चेहरों की भीड़ में खुद को बड़े बड़ों का बराबर बताएगा। वो झील है, दरिया है, नदी है या तालाब, इसका पता तो कोई समुद्र बताएगा। इल्म के समुद्र का इस्तकबाल कीजिए। हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब मदायरी से मैं मुल्तमिस हूँ कि अपनी तकरीर सुनते हैं। ये मदरसा बाबुल कुरान अजमतिया की तरफ से मोमेंटो और ये गुलदस्ता और शाल मौलाना से गुजारिश है कि वो दिल से वही दवाम की खातिर वही बका वही। और इस शेर को भी सुनिएगा, ऐसा करें और सुभान अल्लाह। उठाओ ज़हमत चारा गली न नबी का जिक्र बहुत है मेरी शफा के लिए। नबी का जिक्र और आखिरी शेर समाप्त फरमाएं। कुरान को जो लोग देखना चाहते हैं
नबी को देखना चाहते हैं, कुरान को देखना चाहते हैं। कुरान, नबी, नबी को देखना चाहो तो फिर नबी को देखना चाहो तो फिर पढ़ो यही है आईना। क्या कहने दीदार मुस्तफा के लिए यही है आईना। यही है आईना दीदार मुस्तफा की। और नबी की जो शान, अभी जो शब मेराज गुजरा, नबी की शान इमामत व मर्तबा देखो। क्या कहने नबी की शान इमामत व मर्तबा देखो। तमाम अंबिया हाजिर थे इक़्तिदा के लिए। तमाम अंबिया, इसमें जो शायर लिखता है उसका नाम आता है तो लोग समझ जाते हैं कि किसका लिखा हुआ है। मिली जो दौलत इश्क़े नबी, मिली जो दौलत इश्क़े नबी, तुझे अल्ताफ़ यही अता तो बहुत है तेरी अना के लिए। वाह वाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों तुम तक़वा इख्तियार करो। हक़्क़ तुक़ातिही, जो तक़वे का हक है। उसके बाद एक जुमला है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत भी नहीं आना चाहिए मगर ये कि तुम साहिब ईमान बनो। सिर्फ एक लफ्ज है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इस पर मैं 1 मिनट के अंदर कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में मुखातिब हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिब ईमान, ऐ ईमान वालों तुम तक़वा इख्तियार करो। परवरदिगार आलम अपने बंदों को कि जिसने अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी है, इतना अजीज रखता है, इतना चाहता है कि किसी और बंदे को नहीं चाहता। एक मिसाल दे दूं कि कभी कभी आप अपने घर पर जब अपने बच्चे से नाराज हो जाते हैं और बच्चा सामने रहता है तो बच्चे से गुफ्तगू नहीं करते, अपनी ज़ौजा से कहते देखो अपने बेटे को समझा लो, अपने साहबजादे से ये कह दो इस तरह की हरकतें ना करें। कभी माँ नाराज होती है अपने बच्चे से तो बच्चा सामने रहता है लेकिन वो बच्चे से मुखातिब नहीं होती, शौहर से कहती है देखिए अपने साहबजादे को समझा ली, इस तरह की हरकतें ना क्या करें, नाराजगी जाहिर करती है। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने अंदाज़ गुफ्तगू को अलग रखा है। जहां मुशरिकों से बात करना हुई अलग अंदाज है, या कुफार से बात करना हुई अलग अंदाज है, या मुनाफिकों से बात करना हुई अलग अंदाज है, और जहां मोमिनीन से, मुसलमानों से, साहिब ईमान से बात करना हुई उसे एक अलग अंदाज रखा है। अब ये कौन सा अंदाज? जब भी परवरदिगार आलम ने मुशरिकों को कोई पैगाम पहुंचाया है तो यही कहा, कुल या अय्युहल मुशरिकून, ऐ रसूल मुशरिकों से ये कह दो
قل یا ایھا الکافرون، اے رسول کافروں سے یہ کہہ دو، قل یا ایھا الذین ھادوا، اے رسول یہودیوں سے یہ کہہ دو. یعنی ڈائریکٹ یہودیوں کو، کفار کو، مشرکین کو اس لائق نہیں سمجھے کہ ڈائریکٹ ان سے کلام کرے، ڈائریکٹ ان سے گفتگو کرے. لیکن جہاں صاحب ایمان کی باری آئی ہے ڈائریکٹ اس نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تم تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کو قائم کرو. اے ایمان والو تم روزے کو رکھو. اب سوچیں ایمان والوں اللہ کتنا عزیز رکھتا ہے کہ ڈائریکٹ ان سے گفتگو کر رہا ہے، لیکن کفار اور مشرکین سے ڈائریکٹ گفتگو نہیں کر رہا. کتنی اچھی بات اس نے قرآن میں انداز رکھا ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو شفا بھی ہے اور دوا بھی ہے. بسم اللہ کے با سے لے کر ناس کی سین تک ایک ایک حرف میں شفا ہے. شرط یہ ہے کہ عقیدہ کامل رکھیں اور محکم رکھیں. شرط ہے عقیدہ کامل رکھیں. بسم اللہ کی با سے لے کر ناس کی سین تک ایک ایک حرف میں شفا ہے، کیونکہ یہ ایک ایک حرف اللہ کا کلام ہے، پروردگار کا کلام ہے. اگر ایک حرف کوئی زیادہ یا کم کرنے کا حق رکھتا ہے تو کوئی نہیں رکھتا، صرف پروردگار عالم کی ذات ہے، وہ جو چاہے نازل کرے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آیت ہے تو ہم نے آیت مانا، ان کا یہ حدیث ہے تو ہم نے حدیث مانا، اور ویسے ہی ماننا ہے. بس ایک چیز اور، قرآن کا یہ پروگرام ہے، قرآن سے محبت بہت ضروری ہے، لیکن کیسی محبت؟ خلوص والی محبت، دکھانے والی محبت نہیں. آج کل ہمارا میرا شکوہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے دور کر دیا ہے. کیوں؟ مال حرام کھا کر، مال حرام کر اپنے آپ کو دور کرتے کہ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں اسلام ہمارا ہے، دین ہمارا ہے، کتاب ہماری ہے، قرآن ہمارا ہے، قبلہ ہمارا ہے، نبی ہمارا ہے. تعجب اس بات کا کہ ایک خدا، ایک نبی، ایک قرآن ہے، اس کے بعد بھی ہم کشمکش میں ہیں. ایک خدا، ایک نبی، ایک قرآن، اس کے بعد بھی ہم کشمکش میں. کیوں؟ کہ ہماری زبان میں تاثیر نہیں رہی، ہم دکھاوے والی محبت کرتے رہے. آج قرآن صرف ہم نے لڑکیوں کو رخصت کرنے کے لیے رکھ دیا ہے. آج قرآن ہم نے صرف دکان کی افتتاح اوپننگ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے. آج قرآن کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں کیا اس کے سائے سے ہم گزریں گے، لیکن کبھی قرآن کو پلٹ کر ہم نے ان کی آیات پر غور نہیں کیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس طرح پانی پیتے رہو کبھی پیاس نہیں بجھتی، اسی طرح قرآن کی آیات ہے، اگر پڑھتے رہو ہر دفعہ ایک نیا معنی سمجھ میں آئے گا، ایک نیا لفظ سمجھ میں آئے گا، ایک نئی تفسیر سمجھ میں آئے گی، ایک نئی تشریح سمجھ میں آئے گی. کبھی انسان پیاسا نہیں رہ سکتا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے. ہم نے قرآن سے محبت صرف ظاہری کی، ظاہری محبت کی، یعنی کہ قرآن سے محبت کریں، دل سے کریں، عقل سے کریں، عقل، دماغ. ایک صاحب ہے، مولوی صاحب تھے، انہوں نے آ کے اپنی زوجہ سے کہا کہ بھائی ایسا ہے، ہم بازار سے ایک پائجامہ خرید کے لائے تھے، لیکن ذرا وہ ایک بارش بڑا ہو گیا، ذرا سا بڑا ہے، اس کو ذرا سا برابر کر دیں. ان کے ساتھ ان کی زوجہ بھی تھی، بہو بھی تھی اور بیٹی بھی تھی. تینوں نے سن لیا کہ پائجامے تو ذرا سا چھوٹا کر دیں. اب وہ کہہ کر پائجامہ رکھ کر چلے گئے مسجد. کچھ دیر کے بعد ان کی زوجہ کو خیال آیا کہ میرے شوہر نامدار نے کہا تھا پائجامہ چھوٹا کرنا ہے. وہ اٹھی، ایک بارش پائجامہ کاٹا، روپئے کی پر لٹکا دیا. تھوڑی دیر بعد بہو کو جا کر اس میں محترم کہے گا کہ پائجامہ چھوٹا کرنا ہے، کیا نہیں. وہ اٹھی، ایک بارش پائجامہ کاٹا، روپئے کی لٹکا دیا. کچھ دیر بعد بیٹی کو ہوش آیا، بابا جان کہہ کے گئے تو پائجامہ چھوٹا کرنا ہے. وہ بھی اٹھی، پائجامے کی ایک بارش کاٹا، روپئے کی لٹکا دیا. زوجہ نے بھی محبت دکھائی، بہو نے بھی محبت دکھائی، بیٹی بھی محبت دکھائی. لیکن یہ محبت جو تھی مولوی صاحب کو نقصان پہنچا. یہ محبت جو ہے مولوی صاحب کی نقصان دہ ثابت ہو گئی. بغیر عقل دکھائے، بغیر سوچے سمجھے ظاہری محبت کی. کہ ابا نے کہا ہے، سسر محترم نے کہا ہے، شوہر نامدار نے کہا ہے. اگر ایک کسی سے پوچھ لیتے کہ پائجامہ چھوٹا ہو چکا ہے یا نہیں، کرتے دماغ لگا کر تو وہ نقصان نہیں ہوتا. ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنے مزاج کے لحاظ سے محبت کرتے ہیں. اسلام میں ہمارا مزاج نہیں چلے گا، دین میں ہمارا مزاج نہیں چلے گا. مزاج صرف اللہ کا رہے گا، مشورہ علماء کا رہے گا. مزاج اللہ کا رہے گا. ہم اللہ کے مزاج کے مطابق اپنے کو ڈھالیں. جس دن ہم نے اللہ کے مزاج کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا اس دن ہم کامیاب ہیں. پھر کسی کی ہمت نہیں ہے اسلام اور اسلام کے بابو نعرہ تکبیر. طیبہ میری
मीठा सच्चे वफादार से मिले आओ यार गार से मिले सच्चे वफादार से मिले सिद्दीक उमर उस्मानी सिद्दीक उमर उस्मानी आओ मिलके चार से मिले आओ मिलके चार से मिले आओ यार गार से मिले आओ यार गार से मिले या अल्लाह अपने फजल करम के सकते अपने रहमत के सकते अपने रहमत खास के सकते हमारे इस जलसे को कबूल फरमा यहाँ आने वाले को कबूल फरमा इसमें ताउन करने वाले को कबूल फरमा या अल्लाह खास बच्चों के दस्तारबंदी का जो मंजर यहाँ पेश किया गया या अल्लाह उसके कुरान के फैलाने में हकीकत में बदल दे या अल्लाह इन सब को याद रखने की तौफीक अता फरमा कुरान की तिलावत नसीब फरमा हमारे और भी जो बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं दुनिया के जिस मदरसे में वसीम थोड़ा सा पीछे हटो कुरान का शौक अता फरमा कुरान पढ़ने वाला बना कुरान सीखने वाला बना कुरान से दिलचस्पी लेने वाला बना ए अल्लाह हमें नमाज का शौक अता फरमा ए अल्लाह हम जब तक जिंदा रहे कलमा नसीब फरमा हमारे मौत के वक्त हमारी जुबान से कलमा नसीब फरमा ए अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें शफा अता फरमा जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा और जो कहने से रह गए या जिन्होंने किसी वजह से न कह सके अल्लाह उन सबके जायज मकासद को पूरा फरमा 11 नंबर वालों पर रहम फरमा पूरे वार्ड वालों पर रहम फरमा ए अल्लाह पूरे कलकत्ता पर रहम फरमा हमारे देश पर रहम फरमा हमारे देश को दिन दुगुनी रात चौगुनी उरूज तरक्की अता फरमा इसकी तरक्की को इस्तेकाम और पायदारी अता फरमा हमारे देश को कि गंगा जमनी तहजीब को जो तोड़ना चाहते हैं ए अल्लाह उनसे हमारे देश की हिफाजत फरमा ए अल्लाह हम सबको नेक बना एक बना हम सबको रोजी अता फरमा जो लोग रोजी के लिए परेशान हैं उनकी रोजी में बरकत अता फरमा गैर से रोजी अता फरमा जो माँ बाप अपने बाल बच्चों के रिश्तों के सिलसिले में परेशान है बीमारियों के सिलसिले में परेशान है घर बार के सिलसिले में परेशान है कारोबार के सिलसिले में परेशान है अल्लाह उन सब की परेशानी को दूर अता फरमा अल्लाह हमारे इस मदरसे को जिंदगी रात चौगुनी मुरीद तरक्की अता फरमा दीन के फितने से बचा शरीरों के सर से बचा जादूगरों की जादूगरी से बचा ए अल्लाह चुगलखोरों की चुगलखोरी से बचा फितना करने वालों के फितने से बचा इस मदरसे को तरक्की अता फरमा इसकी आमदनी में बरकत अता फरमा इनके बच्चों में पढ़ाई की लज्जत अता फरमा दीन का पैगाम यहाँ से फैला अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआ को अपने रहमत के सकते अपने रहमत खास के सकते अपने प्यारे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सकते तमाम अंबिया के सकते सहाबा के सकते और कुतुब अब्दाल अहमदीन मुजतहिदीन इबादत सालिहीन के सकते कबूल फरमा सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाह। आज मदरसा बाबुल कुरान असमतिया का सालाना जलसा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें जो भीड़ होती है जो अवाम आते हैं उनमें मदरसा बाबुल कुरान असमतिया में जो लोग शुरू से आखिर तक बैठे रहे और पूरे प्रोग्राम में शरीक रहे और प्रोग्राम को देखा और उलमा के बयानात सुने ये बहुत बड़ी कामयाबी है और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में हमायदीन शहर हमारे कलकत्ता के मसाजिद के अइम्मा हजरात उलमा हजरात तशरीफ़ लाए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में वो इस जलसे में शिरकत उन्होंने की और इस जलसे को कामयाब बनाया।